نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمس القرآن الا طاہر۔ قرآن پاک میں سورہ واقعہ کی ایک آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، جس کا مطلب اور اس کی تفسیر مفسرین نے دو کی ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق اس کا آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نہیں چھوتے اس لوح محفوظ کو مگر پاکیزہ فرشتے، یعنی لوح محفوظ جہاں بھی ہے اس جانب جاتے ہیں، اس سے متعلق جو کام بھی ہے جو کرتے ہیں وہ فرشتے کرتے ہیں، وہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے، کسی انسان یا جنات کا وہاں عمل دخل نہیں۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ نہیں چھوتے اس قرآن کو مگر پاکیزہ لوگ۔ جب اس کے قرآن پاک مراد لیں کہ قرآن پاک کو نہیں چھوتے پاکیزہ لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا درست نہیں۔ قرآن پاک کو جو بھی ہاتھ لگائے گا وہ باوضو ہو کر ہاتھ لگائے گا، اس کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیونکہ ایک روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک گورنر حضرت عمرو بن حزام کو ایک خط لکھا تھا، اس خط میں بہت ساری ہدایات دی تھیں۔ ایک ہدایت اس میں یہ دی تھی کہ لا یمس القرآن الا طاہر، نہ چھوئے قرآن کو مگر پاک، یعنی قرآن پاک کو اگر کسی نے ہاتھ لگانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو ہو۔ اگر کسی کا وضو نہیں تو پھر اس قرآن پاک کو ہاتھ لگانا گناہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کو اگر کسی نے ہاتھ لگانا ہے لیکن اس کا وضو نہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی کپڑا لے، کوئی رومال لے، اس رومال سے قرآن پاک کو چھو سکتا ہے۔ اور وہ کپڑے سے مراد وہ کپڑا نہیں ہے جو جسم پر پہنا ہوا ہے، اس سے بھی نہیں چھو سکتے، اور ایک وہ کپڑا جو قرآن پاک کے اوپر بطور غلاف کے چڑھایا ہوتا ہے اس کپڑے سے بھی نہیں قرآن پاک کو پکڑ سکتے، بلکہ ایک علیحدہ تیسرا کپڑا ہو اس کپڑے سے قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بے وضو ہونے کی حالت میں ہے کہ اگر آپ نے قرآن پاک کو چھونا ہے۔ لیکن جہاں تک تلاوت کی بات ہے، اگر آپ ہاتھ نہیں لگاتے تو قرآن پاک کی تلاوت جیسے چاہیں آپ زبان سے کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اور ناپاکی جب غسل فرض ہوتا ہے اس حالت میں عورتوں کی جو ہے وہ حیض کی حالت میں اور مردوں کی جنابت کی حالت میں، جب بھی عورت ہو یا مرد ہو اگر اس کے اوپر غسل فرض ہے اس حالت میں وہ قرآن پاک کو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، پڑھ بھی نہیں سکتے زبان سے، کیونکہ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب القرآن، کہ حائضہ عورت اور جنبی آدمی قرآن پاک کو پڑھے بھی نہ، تو زبان سے اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، جن دنوں میں عورتوں کی ناپاکی کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں اس طرح کوئی ذکر اذکار لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، تیسرا کلمہ، ایسے ذکر اذکار کر سکتے ہیں لیکن تلاوت نہیں کر سکتی۔ تو تلاوت جو ہے وہ یہ ناپاکی کے دنوں میں جب غسل فرض ہو تلاوت بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اس آیت میں اور حدیث پاک کی روشنی سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ہم قرآن پاک کو پڑھ تو سکتے ہیں بے وضو ہونے کی حالت میں، لیکن قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاتھ لگانے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، یا اگر کسی نے پکڑنا ہے تو کپڑے سے، کسی تیسرے کپڑے سے قرآن پاک کو پکڑ کے پھر اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔